کہ سماج نے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے کہ 250 باراتی کو آج ایک لڑکی کا باپ برداشت کر رہا ہے، چاہے وہ قرض لے کے کرے، مانگ کے کرے، یا کہیں سے تلاش کر کے لائے، کھانا آپ کو کھلا رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، یہ انصاف نہیں ہے۔ اور اسلام بھی کہتا ہے باراتی کی کوئی ثبوت نہیں ہے، آپ ولیمہ کرائیے، جتنا کھلانا ہے کھلائیے، جتنی خوشی منانی ہے منائیے، اور سادہ نکاح جا کے آپ وہاں پڑھوائیے لڑکی کے گھر پر جا کے، وہ بھی نکاح مسجد میں جا کے کرائیے۔ آج مسجد میں کتنا نکاح ہوتا ہے، سب باہر ہوتا ہے، کائے ہوتا ہے؟ اس پر بھی میں جانتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ لوگ دارو پی کے گیا ہے وہاں، اور جو آدھا بچا ہے نا اس میں سے آدھا لوگ ناپاک ہے، مسجد میں کیسے جائے گا؟ اب جو آدھا بچا، 3 حصہ تو ختم، 1 حصہ بچا تو اس کے پاس وضو نہیں ہے، کیسے جائے گا مسجد میں؟ بارے بار سب کام ہو رہا ہے، اس لیے برکت بھی نہیں ہو رہی۔ نکاح مسجد میں پڑھوائیے، پھر دیکھیے کہ برکت کیسے نازل ہوتی ہے۔ اللہ اس میں بے پناہ برکت برسا دے گا، بے پناہ برکت نازل فرما دے گا۔ نکاح اسلام کے طور و طریقے پر کیجئے، جہاں آپ 250 باراتی لے کر کے لڑکی کے دوار پر پہنچتے ہیں، وہاں ناشتہ پانی ہو جاتا ہے، لڑکی کے باپ کو، بھائی کو بلائیے اور کہیے کہ ناشتہ پانی ہو گیا، اب ناشتہ بھی بند کر دو اور پانی بھی بند کر دو، اب نکاح کا انتظام کرو۔ قاضی خاں کو بلاؤ، جو رسم ہے وہ ادا کرو، اور اجازت لے کے آنے کہو۔ قاضی خاں جائیں گے لڑکی کے پاس، جا کے کہیں گے فلاں کا بیٹا فلاں جگہ کا رہنے والا، فلاں گواہ فلاں گواہ فلاں جگہ کا رہنے والا، دین مار اتنا سکہ راز الوقت علاوہ نانو نفع و سگنا کے ساتھ، میں بحثت قاضی فلاں آپ کا نکاح فلاں کے ساتھ کرانے آیا ہوں، کیا آپ اجازت دیتی ہے؟ لڑکی اجازت دے دے۔ اب آئیے محفل میں، اب لڑکے کا باپ آگے بڑھے اور کہے اے قاضی خاں سنیے، آپ نے تو اجازت لے لیا ہے، لیکن کچھ وقت آپ مجھے دے دیجئے اپنی زندگی میں سے، وقت یہ دیجئے، ہم نے 250 باراتی لے کر کے آیا ہے، ہم سب کو بیٹھاتے ہیں، آپ نکاح کی فضیلت کو بیان کیجئے، شادی میں کیا فضیلت ہے اس کو 2 گھنٹہ آپ بیان کیجئے۔ میرے دوستو، آپ قاضی خاں خوشی بخوشی کھڑے ہو جائیں گے، 250 کی باراتی سامنے بیٹھے ہوں گے، اور قاضی خاں کہیں گے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی۔ اے لوگوں، میرے آقا کا فرمان ہے نکاح کرو، نکاح کرنا یہ پسندیدہ سنت ہے، وہاں شادی کی فضیلت کو بیان کیا جائے گا، نکاح کے بارے میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ پھر جب یہ میلاد ہو جائے اور یہ پورا کام ہو جائے اور شادی بیاہ کے بارے میں قاضی خاں 1 گھنٹہ تقریر کر لے، اس کے بعد آپ کہیے اب اجاب و قبول کرائیے، نکاح پڑھائیے۔ اب جب نکاح پڑھائیں گے، ادھر قاضی خاں نکاح پڑھانے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے اور کہیں گے مالک و مولا، جو ہم نے ابھی نکاح پڑھایا اس لڑکے نے اور اس لڑکی نے قبول کیا ہے، تیرے حبیب کی سنت پر عمل کیا ہے مولا، تو اپنے فضل سے اس شادی میں برکت عطا فرما، اپنے فضل سے اس نکاح میں برکت عطا فرما۔ ادھر 250 کی باراتی ہوں گے، یہ لوگ آمین کہیں گے انشاءاللہ، دعا قبول ہوگی اور لڑکے اور لڑکی کی زندگی میں خوشحالی پیدا ہوگی۔ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کرتے کہاں ہے؟ لڑکا کا باپ باراتی لے کے جاتا ہے، اب اس کے زمین میں پیر نہیں گر رہا، یہ سوچتا ہے کہ ہم آسمان پہ چل رہے ہیں۔ اس دن یہ کسی کا سنے گا نہیں، پتہ نہیں، اس دن یہ کسی کا نہیں سنے گا، لڑے گا جھگڑے گا، کل آگے محلہ بھیک بھی مانگے گا، کل کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ لیکن آج باپ بن کے گیا ہے، باراتی لے کے گیا ہے، اس کا پیر زمین پہ نہیں گر رہا ہے، لگتا ہے کہ آسمان پہ چل رہا ہے، اب کسی کی نہیں سنے گا، ادھر ایٹھ کے بولے گا اس کے لڑکی کے بھائی سے، وہاں پانی کم ہے، وہاں ناشتہ کم ہے، وہاں کھانا کم ہے، وہاں گوشت کم ہے، لا کے دو جلدی، یعنی ایٹھ کے بولے گا۔ اگر کوئی اسلام کے طور طریقے پر اس کو جواب دے دے گا تو پھر وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا، کہہ دے گا کہ اس کو لے کے تو آیا کہ ہم آئے ہیں، کہہ دے گا یہ تیرا مہمان ہے کہ میرا ہے، میں نے دعوت دیا تھا کہ تو نے دیا ہے، ہم کیوں کھلائیں تم کھلاؤ، تب کیا رہے گا وہاں جواب؟
لیکن ایک مجبوری ہے لڑکی کے باپ کے پاس کہ وہ ان کو بیٹی کی شادی کرانی ہے، اسی مجبوری کی وجہ سے وہ کچھ نہیں بولتا ہے، اور آپ لوگ جا کے 250 باراتی کھا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، نکاح کرانے سے پہلے ان کاموں کی ضرورت ہے، ایک اچھی خاتون لانے کی ضرورت ہے، اور ایک اچھا لڑکا سے شادی کرنے کی ضرورت ہے۔